السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 28۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کے سوا کفار کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہاں اگر ان کے شر سے کسی طرح بچنا مقصود ہو، اور اللہ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس آیت میں مسلمانوں کو کفار سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے کہ کفار کے ساتھ ظاہری تعلقات تو قائم کیے جا سکتے ہیں، لین دین بھی ہو سکتا ہے، لیکن کفار سے دلی دوستی ہرگز نہیں رکھی جا سکتی، یعنی ان کے ساتھ مسلمانوں کا دلی قلبی جذباتی تعلق قائم نہیں ہوگا۔ کہ کفار کے ساتھ ہمدردی کی جا سکتی ہے، مہمان نوازی کی جا سکتی ہے، معاملات کیے جا سکتے ہیں، کاروبار کیے جا سکتے ہیں، لیکن دلی اور قلبی دوستی ان کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، اور جو ایسا کرے گا تو اللہ کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ اللہ کی رحمت سے نکل گیا۔ اور مسلمانوں کو کفار کے ساتھ دوستی رکھنے سے کیوں اتنا سختی سے منع کیا گیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ایک تو مسلمانوں کی ایمانی غیرت جگائی ہے کہ تم اللہ کے دشمنوں کو کس طرح دوست بنا سکتے ہو۔ تمہارا تو یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی ہو۔ اور دوسرا یہ کہ انسان پر صحبت کا اثر ہوتا ہے، تو اگر ایک مومن کفار کی صحبت میں رہے گا، ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ حدیث میں آتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک شخص کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ ہاں لیکن ایک شرط پر اجازت دی گئی ہے، اور کیا شرط ہے؟ الا ان تتقوا منہم تقا۔ ہاں اگر ان کے شر سے کسی طرح بچنا مقصود ہو، یعنی اگر کفار کا غلبہ ہے اور مسلمان مغلوب ہیں، تو ان کو نرم کرنے کے لیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے تھوڑا بہت اظہار کیا جا سکتا ہے، وہ بھی زبانی اور کلامی، دلی طور پر ان سے دوستی نہیں ہوگی۔ اور یہ دوستی صرف زبانی کلامی اور معاملات کی حد تک رہے گی، کلچر ان کے طور طریقے نہیں اپنائے جائیں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ایک ڈانٹ پلائی ہے کہ کفار کا ڈر اللہ کے ڈر سے اوپر نہ چلا جائے، تمہارے دل میں سب سے اوپر ٹاپ لسٹ پر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور یہ کیوں ہونا چاہیے؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کہ تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کہ دنیا کے معاملات تو دنیا ہی میں رہ جائیں گے، لیکن آخر میں تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اللہ کا خوف ایک ایسا مبارک خوف ہے کہ جس دل میں آ جائے تو اس دل سے باقی تمام خوف نکل جاتے ہیں۔ آیت نمبر 29۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، تم اپنے سینے کی باتیں خواہ چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال جانتا ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پہ بتا دیا کہ ظاہر باطن اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اس کا علم ہر حال، ہر زمانے، ہر وقت، ہر چیز کو گھیرے ہوئے، چاہے وہ آسمانوں میں ہیں یا زمین میں ہیں۔ اور اگر ہم اس آیت کو پچھلی آیت کے کانٹیکس میں دیکھیں تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم ان سے، کفار سے دوستیاں اپنے دل ہی میں رکھو یا ظاہر کر دو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور اس طرح سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 میں بھی آتا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ تم ان سے چپکے چپکے دوستی کی باتیں کرتے ہو، حالانکہ میں تمہاری چھپی و کھلی باتوں سے خوب واقف ہوں، اور ایسا کرنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ آیت نمبر 30۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسه واللہ رؤوف بالعباد۔ جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں اور برائیوں کو اپنے سامنے پائے گا تو آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور ان برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اب یہاں پر قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس میں وہ اپنے اچھے اور برے اعمال دیکھے گا۔ اچھے اعمال دیکھ کر خوش ہوگا، اور برے اعمال دیکھ کر رنجیدہ ہوگا، اور تمنا کرے گا
کہ کاش دنیا میں وہ ان برے اعمال سے کنارہ کش رہتا اور آج اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یعنی وہ برائیاں جو دنیا میں وہ یہ سوچ کر لیتا تھا کہ کل آئے گی تو دیکھا جائے گا، توبہ کر لوں گا، یا کل کس نے دیکھی ہے، تو روز قیامت وہ ایسی حسرتیں کرے گا کہ ان برائیوں سے وہ کوسوں دور ہوتا اور ان برائیوں کے قریب بھی نہ پھٹکتا، لیکن اس دن پچھتاوا بیکار اور بے سود ہوگا۔ اور آگے آیا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے۔ پھر وہی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جا اور اس دنیا میں ہی ان گناہوں سے دور ہو جا، ورنہ آخرت میں تم اس قسم کی حسرتیں کرو گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف فقط ایک ایسی طاقت ہے کہ جس سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اور آگے ہے واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اب یہاں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو اپنی ذات سے ڈرانا دراصل محبت اور مہربانی ہے، کہ وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور گناہوں سے بچ جائیں تو آخرت میں وہ تمام خوفوں سے اور ڈر سے آزاد ہوں گے۔ جیسے کہ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ آخرت میں مومنین پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 31، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے خود محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین کی دو رائے آتی ہیں کہ ایک اہل کتاب یہود کا کہنا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ اور دوسری رائے اہل کتاب نصارہ کے بارے میں ہے کہ نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم اللہ سے محبت کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، تو ہم عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام سے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت اتری کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ تو یہاں پر اہل کتاب اور تمام انسانیت کو آگاہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کی خواہش ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی محبت کو قبول نہیں کریں گے جب تک وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے نہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل نہ بنایا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت کی شرط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ اور یہ آیت منکرین احادیث کا بھی رد کرتی ہے جو کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانیں گے، احادیث کو نہیں مانیں گے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول کے اتباع کی شرط لگا دی اور رسول کے اتباع اور پیروی ہم احادیث کو دیکھ کر ہی کریں گے۔ اب یہاں بتایا کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول کی پیروی کرو، تو اس کا ریوارڈ کیا تمہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور اس سے آگے اور بڑا ریوارڈ کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 32، قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو یقیناً اللہ کفار سے محبت نہیں کرتا۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی تھی کہ اگر میری محبت پانا چاہتے ہو تو اس رسول کی اتباع کرو۔ اب یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے رسول کی اطاعت کرنے کو فرض قرار دے دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے والوں کو کافرین کہا ہے، کہ جو شخص دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم یا کسی سنت کی کراہیت رکھتا ہے تو وہ حالت کفر میں ہے، اور اگر اس کا اظہار کرتے ہے تو وہ کافر ہے۔ جیسے عبداللہ بن ابی منافق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، داڑھی بھی تھی، آپ کے پیچھے جمعے بھی پڑھتا تھا، مگر دل میں کراہیت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور اسی طرح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا عمل کیا جس کا میں نے حکم نہیں دیا تو وہ عمل مردود ہے۔ اور ابن ماجہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں ذرا سا بھی ہٹا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو اگر آج ہمیں سیکولر مسلمز یا سوری مسلمز یا پھر نان مسلمز کہیں کہ تم اپنے دین کو لے کر اتنے ایکسٹریمسٹ کیوں ہو جاتے ہو،
تو زیادہ بحث نہیں کرنی، بس انہیں یہ 2 آیات اور یہ احادیث سنا دینی ہے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے ذرا برابر بھی ہٹے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ ابھی ساتھ میں اطاعت رسول کا ذکر ہے، اور پچھلی آیت نمبر 31 میں اتباع رسول کا ذکر ہے۔ تو اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اطاعت وہ کام یا وہ حکم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یعنی جو کام جو حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا وہ کرنے ہیں، اور جن سے منع کیا ہے ان سے رکنا ہے، چاہے دل مانے یا نہ مانے، یہ اطاعت ہے۔ اور اطاعت رسول فرض ہے، اور اتباع یہ ہے کہ وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور امت کو حکم نہیں دیا، لیکن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ کام کریں، جیسے آپ کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے کھاتے تھے، وہ سب کام ہم بھی اسی طریقے سے کریں، تو یہ اتباع رسول ہے۔ اور اتباع رسول فرض نہیں ہے، لیکن جو شخص جتنا محبت میں شدید ہوگا وہ اتنا ہی اتباع میں زیادہ ہوگا، اور جو اطاعت سے انکار کرے گا وہ تو پھر کافر ہے۔ اور اتباع رسول کے کیا فائدے ہیں کہ انسان بدعت سے دور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے اور گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 151 میں بعثت رسول کا مقصد آیا تھا کہ تمہارے اندر رسول کیوں بھیجا گیا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے، تمہیں پاک کرے اور کتاب کی تعلیم دے۔ اب یہاں پہ اس کا ادب بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ادب کیا ہے کہ اب اس کی اتباع کی جائے، کیونکہ احکامات تو قرآن پاک میں بھی آ گئے، یہ کرو یہ نہ کرو، تو رسول بھیجنے کا مقصد کہ اس کی اتباع کی جائے، وہ جو کرتا ہے اور جیسا کرتا ہے ویسا ہی ہم بھی اس کے پیچھے کریں۔ اور اس میں صحابہ کرام بہت پیش تھے کہ صحابہ کرام نے اطاعت رسول کے ساتھ اتباع رسول میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور اسی لیے پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضی اللہ عنہ اور رضوا عنہ کا لقب ملا۔ اور اتباع رسول کے حوالے سے صحابہ کرام کے ہمیں بے شمار واقعات ملتے ہیں، اس میں سے کچھ ایک ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بخاری میں ہے، موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ دوران سفر راستے میں بعض مقامات کو تلاش کر کے نماز پڑھتے۔ ان سے پوچھا تو فرمایا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ اور ابو داؤد میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہوتے اور مسنون دعا پڑھنے کے بعد مسکراتے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے سواری پر سوار ہو کر اس طرح دعا پڑھی اور پھر مسکرائے، لہٰذا میں بھی حضور کی اتباع میں مسکراتا ہوں۔ اور ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کی روٹی اور کدو گوشت کا شوربہ پیش کیا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پیالے میں سے کدو کے ٹکڑے تلاش فرما رہے ہیں اور اسے تناول فرما رہے ہیں، اس وقت سے مجھے کدو مرغوب ہو گیا۔ اور بعض روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اس سے پہلے مجھے کدو بالکل پسند نہیں تھا۔ اور اس طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ جمعے کے روز نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، اور اس دوران آپ کا ایک پاؤں اندر اور دوسرا باہر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھ گئے دروازے پر، یعنی جہاں ان کے کانوں میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسوا، وہیں بیٹھ گئے۔ اور یہ بھی نہیں کہ میں تھوڑا اندر ہو کے بیٹھ جاؤں، بلکہ مسجد کی چوکھٹ پر ہی بیٹھ گئے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انہیں بعد میں فرمایا کہ آگے آ جاؤ، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ آگے آئے۔ اور عبداللہ بن رضی اللہ عنہ مدینے میں جاتے تو ایک جگہ رفع حاجت کو جایا کرتے تھے، اور وہ جگہ ان کی مخصوص تھی، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اسی جگہ کیوں جاتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ جاتے تھے۔ اور اس طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام باجماعت نماز ادا کر رہے تھے، اور اس وقت سب نے جوتے پہن کر نماز ادا کر رہے تھے۔ تو دوران نماز جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ کے جوتے پر گندگی ہے، اس کو اتار دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دیے، تو یہ دیکھ کر تمام صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کیوں اتار دیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جوتے اتارے تھے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ اب یہاں پر ہم یہ بھی پوائنٹ لے لیں کہ اگر جوتے ہمارے صاف ہیں اور ان پر کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں ہے تو جوتے پہن کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہم نے چند ایک واقعات صحابہ کرام کے دیکھے اور ان کی اتباع دیکھی، اور بھی بہت سے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ وہ محبت رسول اور اتباع رسول میں کتنے شدید تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے طور پر چنا۔ اور آج ہم کس طرح اتباع رسول کر سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر، احادیث پڑھ کر اتباع رسول کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک کے تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب ان کی صرف اطاعت کی جائے گی اور اتباع نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اتباع رسول کا حکم نہ دیتے۔ اور آج ہمارے درمیان احادیث اور سیرت کی کتابیں ہیں جنہیں دیکھ کر ہم اتباع رسول کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو اطاعت رسول اور اتباع رسول سے سجا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔